اچھا میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق یا اس کا جو مشاہدہ جو مظاہرہ ہے وہ بالعموم پاکستان اور انڈیا میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ ہر جمعرات کو دنیا میں اپنے گھروں میں آتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی کوئی شرعی طور پہ کوئی استدلال ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ عقیدہ تو خیر پایا جاتا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں میں جو اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں. بلکہ ان کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں کھانے وانے کا، ختم شریف کا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد برزخ کا جو سسٹم رکھا ہے، اس برزخ میں فرمایا ایک علیجین ہے ایک سجین ہے، اور جو نیک لوگوں کا اندراج ہے وہ علیجین میں ہوتا ہے اور جو برے لوگوں کا اندراج ہے وہ سجین میں ہوتا ہے. اور یہ برزخ اور زندوں کے درمیان قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، زندے کے درمیان اور مرنے والے کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے ایسی جو قیامت تک جاری رہے گی. جی ٹھیک ہے. الی یوم یبعثون. تو اللہ رب العالمین نے نیک روحوں کا اندراج علیجین میں اور بروں کا اندراج سجین میں، اور قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما علیجین کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتابیں، وہ رجسٹر ہیں جن میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اور زندے اور مردے کے درمیان اللہ نے ایک ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے، اور وہ رکاوٹ الی یوم یبعثون کہا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد دنیا سے جب جاؤ گے تم مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم روز آخرت ہی اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں متعین فرما دی کہ اٹھنا کب ہے، واپس کب آنا ہے، اور یہ پردہ کب تک ہے زندے اور مردے کے درمیان. فرمایا الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک یہ بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اب اٹھائے جانے والے دن تک جو رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روحوں کو وہ مزے کرا دیے ہیں جنت کے اندر، وہ سبز پرندوں کی شکل میں نعمتیں کھاتی ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ روحیں مزے کرتی ہیں. اور جو دوسری بری روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اذیت اور تکلیف میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اور فرشتوں کا اتنا کڑا پہرا ہے کہ ان دو کے علاوہ تیسری کون سی جگہ ہے جہاں ہر ہفتے ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں. ایسے جیسے لوگ دبئی گئے اور واپس آ گئے، پھر انڈیا گئے واپس آ گئے، پاکستان گئے واپس آ گئے، سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے، تو ایسا تیسرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنت والی جو روحیں ہیں وہ خود وہاں سے آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ مزے اتنے ہیں کہ دنیا ان کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ آنا نہیں چاہتی. جو دوسری بری روحیں ہیں ان کو وہاں تکلیف اتنی ہے کہ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن پہرے اتنے ہیں کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا. اور ہمارے بڑے صغیر کی پولیس تو نہیں ہے وہاں جو بھی آپ 50 روپے تھمائیں گے اور وہ بولیں گے چلو کوئی بات نہیں، ہو کے آ جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، میں تمہاری سیٹ خالی رکھوں گا. وہ تو اللہ رب العالمین کا ایسا کڑا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرشتے اللہ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹے سے حکم کی بھی حکم عدولی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، بلکہ جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل، میرا دل چاہتا ہے تم میرے پاس اکثر آیا کرو، ہر روز آیا کرو، اور میرے پاس زیادہ ٹائم بیٹھا کرو. یعنی آپ کا منشا یہ تھا کہ تمہارے ساتھ میرا دل لگتا ہے، زیادہ وقت میرے پاس بیٹھو اور زیادہ دیر مجھے ٹائم دیا کرو. ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل سمجھ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر. اور اب آپ کہو گے تو پھر میں کل مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، میں ٹائم بڑھا دوں گا. تو فرمایا کہ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اس وقت تک نہیں اترتے جب تک تیرے رب کا ہمیں حکم نہیں ہوتا. تو جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ آسمانوں سے زمین پہ آنے کے لیے بھی اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کا پابند ہے. تو ان روحوں کو کون آنے دیتا ہے؟ اور یہ عجیب تماشا ہے، میں حیران ہوتا ہوں. اکثر میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر مولوی صاحب نماز پڑھ کے سلام پھیرا بیٹھے، اور وہ جن کا ابا فوت ہوا ہوتا ہے اس کو قریب بلایا، بھائی وہ رات میں نے تمہارے ابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ ان کا پیٹ بھی کافی اندر دھنسا ہوا تھا، اور سردی سے بھی کپ کپا رہے تھے، بھوکے بھی تھے، سردی بھی لگ رہی تھی، یہ بھی تھا. اب وہ
پریشان ہو کے پوچھتا ہے جی مجھے بتائیں پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا. تمہیں ایسا کرو تو ایک تو وہ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں سردی آ رہی ہیں تو ان کو کمبل لا کے دو, تم ٹھیک ان ہے, کو رضائی لا کے دو, رضائی لا کے یہ دو, پارسل ہو جائیں گے تمہارے بابا تو کو. ان کو پہناؤ گے, ادھر اس کی سردی دور ہو جائے گی. رہا ان کا پیٹ اندر دھسا ہوا تھا تو تم کوئی دیگ ویگ پکواؤ اور بچوں کو کھلاؤ. صرف کھلاؤ نہیں, ختم بھی دلاؤ اور پھر ان کو کھلاؤ. تو اب کوئی ان سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ حضرت صاحب یہ کیا بات ہے کہ ابا میرا ہے خواب آپ اور پا رہی ہیں. خواب میں ہمیشہ تمہارے آتا ہے, میرے خواب میں میرا ابا کبھی نہیں آیا. میری اماں بھی جب سے رو رہی ہے کہ میں اپنے میاں کو چلو مرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ تو لوں, وہ اس کے خواب میں زیارت نہیں کرواتا. تمہیں ہر روز خواب میں آ جاتا ہے.